میں رکشے سے اس حسینہ کے گھر کے باہر اترا۔ گھر کیا تھا، ایک محل تھا، بیریا ٹاؤن لاہور میں۔ مین گیٹ کھلا تھا، میں اندر داخل ہو گیا۔ تقریباً 250 میٹر کا ڈرائیو ہائی وے تھا، جس کے ارد گرد خوبصورت لان تھے جن میں بہت سے خوبصورت پھول بھی مہک رہے تھے۔ مجھے لگا میں کسی بادشاہ کے دربار میں چل رہا ہوں۔ میں گھر پر پہنچا تو ایک نوکر نے مجھے ریسیو کیا اور ڈرائنگ روم تک لے گیا۔ جتنے ایریا میں یہ ڈرائنگ روم تھا، اتنی جگہ پر 10 فیملیز کا گھر بنا لیتے تھے ہم۔ قالین اتنی دبیز اور نرم تھی کہ یوں لگتا میں ہواؤں میں چل رہا ہوں۔ کمرے کا ایک ملازمہ جوس کا ایک گلاس لے کر داخل ہوئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میری نظریں اس کے جسم پر گڑ گئیں۔ اس نے چست لباس پہنا تھا، ہاتھوں میں تھاما جوس کا گلاس میرے سامنے ٹیبل پر رکھا اور کہا، میڈم آ رہی ہیں کچھ دیر میں، اور چلی گئی۔ وہ واپس جاتے ہوئے اور بھی خوبصورت لگی۔ میں نے جوس کی کچھ چسکیاں لیں۔ بہت لذیذ جوس تھا، لیکن مجھے یہ نہ پتہ چلا کہ کس پھل کا ہے۔ شاید وہ پھل میں نے زندگی میں کبھی کھایا نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حسینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سلیپنگ سوٹ پہنا تھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری تھی، مگر وہ بلا کے خوبصورت لگ رہی تھی۔ ریشمی سا لباس اس کے جسم پر پھیل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری تھی شاید، اور چال بھی ایسی جیسے 3 بوتل وڈکا پی چکی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی اور کہا، اسد، تم نے میری زندگی خراب کر دی۔ ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو، اسی لیے تمہیں گھر بلایا۔ میرے امی ابو سے بات کر لو، وہ تمہیں سیدھا کر دیں گے، اور میری جان تم جیسے ٹھڑکی آدمی سے چھوٹ جائے گی۔ وہ غرور سے اٹے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ میرے چہرے پر شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ اسی وقت اس کے امی ابو کمرے میں داخل ہوئے۔ بالکل انکل آنٹی کی بڑی ہی اچھی شخصیت تھی۔ وہ بہت مہذب نظر آ رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر بھی دبا دبا غصہ تھا۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھے۔ انکل نے بولنا شروع کیا، جبکہ آنٹی مسلسل مجھے گھور رہی تھی۔ بیٹا، غریب تو آپ شکل سے ہی لگتے ہو، اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم آپ کے ساتھ روڈ بھی نہیں ہونا چاہتے، مگر اپنی اوقات تو دیکھ لیتے۔ لنڈے کے کپڑے اور جوتے پہن کر ہمارے گھر آ گئے۔ ہماری بیٹی نے کراچی سے MBBS کیا، پھر اب امریکہ سے اسپیشلائزیشن کر کے واپس آئی۔ مہینے کا 6-7 لاکھ کماتی ہے، اور اتنی ہی ہم اسے پاکٹ منی دیتے ہیں، تب جا کر اس کا گزارا ہوتا ہے۔ تم نے اس کا رشتہ مانگنے کا کیسے سوچا؟ اگر آپ اس وقت میرے جسم کو کاٹتے تو خون کی ایک بوند نہ نکلتی، کیونکہ شرمندگی سے میرا خون خشک ہو گیا تھا۔ میرے چہرے پر ایسی شرمندگی تھی جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے لرزتی آواز میں بات شروع کی، انکل، میری اوقات تو کچھ بھی نہیں، میں تو بس وافٹر میں میٹر ریڈر ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ انکل فوری میری بات کاٹی اور آگے بڑھ کر مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا، نکاح آج شام ہی کر لو، بارات کل لے آنا۔ وافٹا کا افسر اپنے آفس سے نکلا تو اس کی نظر پھل فروش پر پڑی، جس کی ریہڑی آفس کے گیٹ کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ آفیسر نے پوچھا، کیسے درجن دے رہے ہو؟ پھل فروش نے کہا، اگر ادھر کھانے ہیں تو 100 روپے درجن دوں گا، اگر واپس آفس میں لے جا کر کھانے ہیں تو 150 روپے درجن، اور اگر گھر جا کر بچوں کو کھلانے ہیں تو 200 روپے درجن ملیں گے، لیکن اگر اپنی بیوی کے لیے لے جا رہے ہو تو 250 روپے درجن دوں گا۔ آفیسر نے کہا، بھائی صاحب، خیریت تو ہے نا؟ یوں الگ الگ ریٹ کیوں لگا رہے ہو؟ جبکہ کیلے ایک جیسے ہیں تو ریٹ الگ الگ کیوں؟ ریہڑی والے نے غصے سے کہا، ہم نے آپ لوگوں سے یہ سب سیکھا، ایک مہینے میں یونٹ کا ریٹ الگ تو دوسرے مہینے میں الگ، جبکہ بجلی تو ایک جیسی ہوتی ہے۔ جس کے گھر میں صرف 2 پنکھے چلتے ہیں، ان کا بل 20,000، جبکہ ایک گھر جس میں 3 پنکھوں کے علاوہ فریج اور AC بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا ماہانہ بل 12,000 روپے آتا ہے۔ آپ ایک کام کریں، یہ کیلے مفت میں لے جائیں، مگر میری ایک شرط ہے۔ آفیسر نے پوچھا، کون سی شرط؟ پھل فروش کہنے لگا، پیسوں کے بدلے آپ اپنی پشت پر کچھ چھتر کھا لیں۔ یہ سن کر آفیسر غصے سے چلانے لگا، تمہاری جرأت کیسی ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ اپنی اوقات دیکھ کر بات کرو۔ پھل فروش نے آفیسر سے کہا، معذرت کے ساتھ جناب، ہمیں اپنی اوقات معلوم ہے۔ ہم ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں مزدوری کرنے والے کے لیے پیٹرول اور بجلی مہنگی ہے، اور وہ بجلی کا بل دینے سے قاصر ہے، جبکہ آپ جیسے آفیسر جن کی لاکھوں میں تنخواہ ہے، ان کے لیے بجلی فری ہے۔ پھل فروش کی بات سن کر آفیسر خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ ہمیں اپنے حقوق کی خاطر ایک ہونا پڑے گا، اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا، ورنہ یوں ہی غریب ہمیشہ کی طرح پستا رہے گا، جبکہ سیاسی پارٹیاں ہمارے جذبات سے کھیلتی رہیں گی۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب 6-7 برس کے بچے اپنے باپ کے ساتھ مزدوری کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، کیونکہ بجلی کا بل ان کی اوقات سے زیادہ آیا ہوتا ہے۔